اس ویڈیو میں ہم وائرسز کے بارے میں جانیں گے۔ وائرسز خردبینی جانداروں کی ایک قسم ہے۔ یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بیکٹیریا سے بھی زیادہ چھوٹے، اور ایک انسانی خلیے یعنی سیل سے 100 گنا چھوٹے۔ ان کی بہت سی مختلف اشکال ہوتی ہیں اور یہ ہر اس جگہ پائے جاتے ہیں جہاں کچھ خلیے ہوں جنہیں بیمار کیا جا سکے۔ دراصل وائرسز کرائرس کی سب سے عام حیاتیاتی اکائی یعنی بایولوجیکل یونٹ ہیں، جن کی تعداد باقی سب اقسام سے زیادہ ہے۔ وائرسز انسانوں، جانوروں، پودوں، حتیٰ کہ بیکٹیریا کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ وائرسز کی ساخت بہت سادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک موروثی ریشے یعنی جینیٹک سٹرینڈ کے گرد لحمیاتی یعنی پروٹین کی تہہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ جینیٹک مادہ ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وائرس کے گرد ایک جھلی سی پائی جاتی ہے جسے انویلوپ کہتے ہیں۔ انویلوپ وائرس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انہوں نے میزبان خلیے یعنی ہوسٹ سیل سے لی ہوتی ہے، ایک ایسا خلیہ جس پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ وائرس کی ایک عمدہ حکمت عملی ہے، کیونکہ اس طرح ہوسٹ سیل کے لیے وائرس کو ایک بیرونی درآمد کی حیثیت سے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، وائرس خلیوں سے نہیں بنے ہوتے۔ در حقیقت یہ جاندار ہی نہیں ہوتے۔ انہیں آدھا جاندار اور آدھا کیمیکل کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ جاندار نہیں ہوتے، اس لیے ہم وائرسز کی انواع یعنی اسپیشیز کی بجائے اقسام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وائرس کی کچھ عام اقسام انفلوئنزا اور HIV ایڈز ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وائرسز جاندار نہیں ہیں تو یہ بیماری کیسے پھیلاتے ہیں؟ وائرسز طفیلی یعنی پیراسائٹس ہوتے ہیں، جو صرف دوسرے جانداروں میں رہ کر اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک ہوسٹ سیل میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی جنسی مشینری پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے ہی جیسے جنسی مادے بناتے ہیں جس سے وائرس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ وائرس ذرات کے وجود میں آنے کے بعد ہوسٹ سیل کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان وائرل ذرات کو خارج کر دیا جاتا ہے تاکہ مزید خلیوں کو بیمار کریں۔ یہ خارج شدہ وائرل ذرات دوسرے لوگوں تک بھی پھیل سکتے ہیں۔ ہوسٹ سیل پر حملہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ وائرسز انسانوں میں بھی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، جیسے بخار، زکام، ریبیز، پیلیا، HIV ایڈز، نمونیا، برڈ فلو، زکا، ایبولا اور سرطان یعنی کینسر وغیرہ۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ خوش قسمتی سے انسان کی قوت مدافعت ان وائرسز کے خلاف کافی مضبوط ہے۔ کبھی کبھی ہماری قوت مدافعت وائرس کو بیرونی حملہ آور کے طور پر پہچان کر اسے سیل میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ بیماری شروع ہونے کے بعد بھی اکثر قوت مدافعت وائرس کو ختم کر دیتی ہے اور انسان صحتیاب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہماری مدافعت وائرس کو جلدی ختم نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 1918 میں اسپینش فلو کی وجہ سے دنیا بھر میں اندازاً 5 کروڑ اموات واقع ہوئیں۔ سائنسدانوں نے مختلف وائرسز سے حفاظتی ادویات یعنی ویکسینز تیار کی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے کچھ وائرسز کا خاتمہ ممکن ہوا ہے، جیسا کہ چیچک۔ تاہم کچھ وائرسز جیسے HIV کے خلاف ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنائی جا سکی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس وائرسز پر اثر نہیں کرتی؟ یہ صرف بیکٹیریا سے ہونے والی بیماریوں کے علاج کے لیے ہیں۔ اگر آپ کو نزلہ یا زکام ہے تو آپ کو اینٹی بایوٹکس نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ اینٹی وائرل ادویات بھی بنائی گئی ہیں، جیسا کہ HIV سے متاثر افراد کی زندگی کے دورانیے کو بڑھانے کی دوا۔ تو آج ہم نے وائرسز کے بارے میں پڑھا۔ یہ ناقابل یقین حد تک چھوٹے جاندار بیماریاں پھیلانے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔